ہمیں فخر ہے اپنے پاکستانی ہونے پر اور ہمیں فخر ہے اپنے بول والا ہونے پر. میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 5 بریکنگ. جناب، افغانستان کے حوالے سے جس امریکی پالیسی کا دنیا کو شدت سے انتظار تھا وہ منظر عام پر آ گئی ہے، اور حسب توقع اس میں کوئی بھی چیز جو ہے غیر متوقع نہیں، کیونکہ امریکہ کی بدلتی ہوئی ترجیحات کے اشارے بہت پہلے سے مل رہے تھے. خصوصاً پاکستان کے حوالے سے یہ بات بالکل سب کے سامنے تھی، نظروں کے سامنے تھی کہ امریکہ کی طرف سے ڈو مور کا جو تقاضا ہے وہ زیادہ بھرپور انداز میں کیا جائے گا. اور وہی ہوا جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس پالیسی کا جو انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کی، اس میں یہی کیا کہ الزامات جو تھے وہ پاکستان پر تھے، لہجہ تلخ تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ دھمکی آمیز بھی تھا. اس پوری افغان پالیسی کے اگر ہم حوالے سے بات کریں، جس میں پہلی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے ریجن کو انہوں نے شامل کیا، بر صغیر کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا نیاپن ہے، ہم اسی سے شروعات کریں گے اور اس کے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی جو دنیا میں پوزیشن ہے، اس خطے میں پوزیشن ہے، کیا اس پہ اثرات ہوں گے. میں چلتا ہوں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف. شاہ صاحب، کیا آپ کے لیے یہ جو اعلان کیا ہے انہوں نے، جس طرح سے الزامات لگائے ہیں پاکستان پر، آپ کے لیے کیا غیر متوقع تھا یا آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہی تھیں؟ جی دیکھیے، غیر متوقع تو نہیں تھا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ہم منتظر تھے کہ نئی پالیسی کیا آتی ہے. صدر ٹرمپ کی نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، انہوں نے ایک ریویو کیا ہے، اس پہ کئی ماہ صرف کیے ہیں اور ماضی کے تجربات کو سامنے رکھ کر وہ اپنی حکمت عملی وضع کریں گے. لیکن جب ہم نے یہ پالیسی کل دیکھی اور سنی اور پڑھی تو اس سے میں کہہ سکتا ہوں پوری قوم سکتے میں ہے. دکھ پہنچا، لوگوں کو افسوس ہوا کہ پاکستان جو اس لڑائی میں ان کا حلیف رہا ہے اور جس نے اتنی قربانی دی ہے، اس پر اس کی قربانی کو ریکگنائز کرنے کی بجائے اس پر پورا ملبہ پھینک دیا گیا. پورا ذمہ دار افغانستان میں ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا گیا. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ کس نے مالی اور جانی قربانی پاکستان سے زیادہ دی ہے؟ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے بلینز آف ڈالرز دیے. بالکل دیے، آپ نے ہمیں اسسٹنس دی، ہم شکر گزار ہیں. لیکن آپ نے احاطہ کیا کہ ہماری معیشت کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچا. جتنا ہم نے آپ سے لیا اس سے کہیں زیادہ ہمارا اس سے ضیاع ہوا. یہ جو شکوے ہیں پاکستان کے، پاکستان کی میں یہ اتنی قربانی جانی نہیں دی جتنی پاکستان نے دی ہے. درست کہہ رہے ہیں آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شکوہ ہے پاکستان کا اور پاکستانی عوام کا کہ مالی نقصان اٹھایا، اس سے بڑھ کر جانی نقصان 60,000 سے زیادہ جو ہے ہمارے شہری اور فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جو آپ نے بھی فرمایا کہ ملغوبہ ہے یہ جو نئی پالیسی ہے ٹرمپ کی، پرانے تجربات کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ناکام ہوئے، جس کی وجہ سے افغانستان میں امریکی جو لڑائی ہے وہ دنیا ان کی تاریخ کی طویل ترین لڑائی، 17 برس ہو گئے اس لڑائی کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 3600 کے قریب امریکی بشمول 2400 امریکی فوجی ہلاک ہوئے. آپ کے خیال میں اب جو وہ پھر دوبارہ سے سرچ کی بات کر رہے ہیں، دوبارہ اپنی فوجوں کی تعداد میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ڈیڈ لائن ہم نہیں دیں گے کیونکہ ہم دشمن کو یہ وارن نہیں کرنا چاہتے اس مرتبہ کہ اس کو کتنے عرصے تک جو ہے امریکی فوجوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اس میں کیا صرف یہی نیاپن ہے یا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اس میں آپ دیکھتے ہیں کوئی نئی چیز آئی ہے؟ جی دیکھیے، اس میں کوئی نیا پن مجھے دکھائی نہیں دے رہا. صرف یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی جو نیا پن مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو ایک پہلے سے زیادہ رول دینے کی بات کی ہے افغانستان کے معاملات میں. دیکھیے، ہندوستان اور افغانستان اپنے تعلقات کا انہیں پورا حق پہنچتا ہے، تعلقات رکھ سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی تشویش کو بھی سامنے رکھیے. ہندوستان کا افغانستان سے بارڈر نہیں جڑتا اور ان کو جب آپ ضرورت سے زیادہ بڑا رول دیتے ہیں تو پاکستان کی تشویش میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان ڈاسیر دے چکا ہے. پاکستان امریکی حکام کو بتا چکا ہے کہ ہندوستان پاکستان کو کس طرح ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے، کس طرح بلوچستان میں وہ انسرجنسی کو، وہاں بغاوت کو ہوا دے رہا ہے، اور کس طرح پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. جب آپ اس کا رول بڑھائیں گے تو اس سے پاکستان کو تشویش یقیناً ہوگی. دوسری چیز جو نئی ہے اس میں، وہ ہندوستان امریکہ پہلے ریکگنائز کرتا رہا کہ جو پاکستان کا
جو نیوکلیر پروگرام ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا اسپیسیفک ہے اور دفاعی نوعیت کا ہے. ہمارا کسی پہ کوئی اگریسو ڈیزائن نہیں ہے, ہماری جارحانہ پالیسی نہیں ہے, اپنے دفاع کے لیے ہے. اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ پاکستان کے نیوکلیر ویپنز اور میٹیریلز دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور ہمارے خلاف استعمال نہ ہو جائیں. یہی امریکہ بارہا بیان دیتا رہا ہے انٹرنیشنل فورمز پر کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے اس کی سیفٹی, اس کے میکنزمز, اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سسٹم ہے وہ سیکنڈ ٹو نن ہے, وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہے, 3 لیئرڈ اس کا سیکیورٹی سسٹم ہے اور فول پروف ہے. آج اس کے برعکس بات اس کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا کہ میں ذرا خطا کلامی اگر آپ مجھے, یہ 2 نئی چیزیں ہیں. جی یہ 2 نئی چیزیں. اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں, اور ایک چیز مجھے اور دیکھیے, ایک میں عرض کرنے دیں. جی ایک عرض کرنے دیجئے. مجھے جو تیسری جو حیران کن چیز نظر آئی وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی پالیسی کا اعلان ہوتا ہے, حکومت پاکستان کہاں ہے, ہمارا وزیر اعظم کہاں ہے, ہمارا وزیر خارجہ کہاں ہے, وہ بالکل سہمے ہوئے ہیں. چین آج پاکستان کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہے. چین کا ریاکشن حکومت پاکستان سے پہلے آ گیا. آج آرمی چیف کو بیان دینا پڑا. میں وہی اس کی طرف آ رہا تھا کہ واقعی حکومت کی جو خاموشی ہے وہ پرسرار بھی ہے اور معنی خیز بھی ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ماریہ سلطان صاحبہ نے, معروف دفاعی اور یہ اسٹریٹجک امور کے اوپر جو تجزیہ نگار ہیں. میں ان سے پوچھوں گا ماریہ کہ ہم دیکھتے ہیں جو شاہ صاحب نے پن پوائنٹ کیا بات, اور بہت ہی اہم بات ہے کہ حکومت وقت کا اس طرح سے ہم دیکھتے رد عمل نہیں آئے, لیکن آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے بہت میرے خیال میں 2 ٹوک انداز میں پاکستان کی اس کی ترجمانی کی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو کسی مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے, البتہ دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کا کردار رہا ہے, جو کنٹریبیوشن ہے, اس کو جو ہے ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم بات تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ کہ جی بھروسہ, جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں, کہ ٹرسٹ کی اور انڈرسٹینڈنگ کی, یعنی کہ بھروسے کی اور نقطہ نظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ملٹری کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا چیلنج آتا ہے ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ جواب آ رہا ہوتا ہے, نہ کہ سویلین گورنمنٹ سے, کیا کس چیز کی غماز کرتا ہے یہ؟ دیکھیں میرے خیال سے شاید آپ نے دیکھا نہیں, کل آپ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی اس کے اوپر بڑا واضح بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی صورت بھی افغانستان کی ناکامی کا الزام نہیں لگانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خارجہ وزارت خارجہ نے بھی اس پہ جو ہے نہ صرف بیان دیا بلکہ آپ کے وزیر خارجہ نے بھی دیے, اور کل آپ جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل میٹنگ بھی ہو رہی ہے. اس لحاظ سے ظاہر ہے یہ ایک مربوط پالیسی ہے جو آپ اس پہ نہ صرف آپ امریکہ سے مخاطب ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے تینوں پلیٹ فارمز جس میں سویلین اور ملٹری جو دونوں پلیٹ فارمز ہیں اس کو واضح طریقے سے آپ نے یہ بات امریکہ تک پہنچائی ہے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے یہ بات درست کہی کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر یہ الزام لگائیں کہ پاکستان کے اندر پناہ گاہیں موجود ہیں. پاکستان نے 17 سال بڑی لمبی اور بڑی مہنگی اور بڑی خونی جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, اور یہ جنگ آپ نے اپنے وسائل پہ لڑی اور اپنے مفادات اور اس کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے اوپر رکھی ہے کہ آپ نہیں چاہتے اس خطے کے اندر پاکستان کی سرزمین استعمال ہو کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر نکتہ چینی کرنے یا پاکستان کے اوپر یہ تمام ملبہ ڈالنے سے افغانستان کی صورتحال میں تبدیلی نہیں آئے گی. آپ امریکہ سے ایک بااعتماد اور خود مختار ریاست کے طور کے اوپر نہ صرف تعلقات چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ خطے کے اندر استحکام بھی. امریکن پالیسی میں یقینی طور پہ فرق آیا ہے اس نئی ٹرمپ پالیسی سے, جس میں کچھ پالیسی انہوں نے پرانی امریکن جاتی ہوئی حکومت کی ایڈمنسٹریشن اور اس کی پالیسی کو ساتھ رکھا ہے, اور کچھ ان کا نیا حکومتی موقف ہے جس میں انہوں نے جنگی اہداف کو محدود کیا ہے. اچھا یہ بات بالکل درست کہا آپ نے, اہداف کو محدود کیا. وہ یہ کہتے ہیں جی ڈیموکریسی ہمیں نہیں لے کر آنی وہاں پر, ہمیں اس کی نیشن بلڈنگ نہیں کرنی افغانستان میں, جو کہ جو شروع میں جب آئے تھے تو ان صاف نظر آتا ہے کہ ترجیحات بدلی ہیں. لیکن شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جو لہجہ اپنایا گیا اور جو الفاظ کا چناؤ ہے کہ جی فار اٹس پارٹ پاکستان often give safe havens to agents of chaos and violence تو اور ٹیرر, تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بہت سخت لہجہ ہے. آپ کے خیال میں نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے میں جو اب ان کی ترجیحات بدلی ہیں اس سے کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ دیکھیے بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ان کے الفاظ ہیں
وہ جو سفارتی آداب ہے نا اس سے تجاوز کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیف ہیونز ہیں اور ہم دہشت گردوں کو یہاں ان کی پناہ گاہیں ہیں, ہم ہاربر کرتے ہیں ٹیررسٹ کو. اب دیکھیے یہ بہت بڑا الزام ہے. کیا ان کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ پاکستان نے جو مختلف آپریشنز کیے ہیں, جو ہم نے اپنے ٹرائبل بیلٹ میں کیے ہیں, جو آج پورے پاکستان میں ہم نے ماپنگ آپریشنز کیے ہیں, چاہے رد الفساد ہے, چاہے آپریشن تھا خیبر کے مختلف آپریشنز تھے, ضرب عضب ہے, اور جو پاکستان کی سپاہ نے, پاکستان کی افواج نے, پاکستان کی پولیس نے, پاکستان کے عام شہریوں نے جو قیمت ادا کی ہے وہ ان کو دکھائی کیوں نہیں دے رہی؟ آج سیف ہیونز کی بات تو یہاں کی جا رہی ہے. آج پاکستان حق بجانب ہے کہ آج جو دراندازی ہو رہی ہے افغانستان سے, جو لوگ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے یہاں آتے ہیں, تخریب کاری کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, ان کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اگر یہاں سے لوگ جاتے ہیں کراس کرنے پہ کر کے جاتے ہیں, ایک ڈیفیکلٹ ٹرین ہے, اس کو مینج کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کی بھی تو وہاں فورسز موجود ہیں, تو آپ کی فورسز کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیے سارا ملبہ, ساری اپنی کوتاہیاں, ناکامیاں پاکستان پہ ڈال دینا مناسب نہیں ہے. پاکستان نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے. جتنی آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, آپ نے 3 آبجیکٹیوز کی بات کی. ایک آبجیکٹیو ہے آپ کا کہ ہم نے ISS کو جو ہے اس کا ملیہ میٹ کرنا ہے. دوسرا آبجیکٹیو ہے آپ کا کہ ہم نے القاعدہ کو کرش کرنا ہے. اور تیسرا آبجیکٹیو ہے کہ ہم نے افغانستان کو طالبان کے ہاتھ میں نہیں آنے دینا. تو پاکستان نے ان تینوں آبجیکٹیوز پہ کہاں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ پاکستان نے ان تینوں آبجیکٹیوز میں امریکہ پوری دنیا کے ساتھ تعاون کیا ہے اور اپنے مفاد میں کیا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کا امن جو ہے اور وہاں کا استحکام جو ہے وہ ہماری بھی ضرورت ہے. ہم وہاں اچھے تعلقات چاہتے ہیں. پھر آپ ریکگنائز نہیں کرتے. بہت سے آپ کہتے ہیں کہ خطے کے معاملات ہیں, خطے کے معاملات پہ جو ہماری کنسرنز ہیں, دیکھیے آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, ہر قوم کو حق ہے کہ اپنے آبجیکٹیوز کو وہ ڈیفائن کرے, ان کو اسپیل آؤٹ کرے. جب آپ وہاں افغانستان میں اپنی لڑائی جیتنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں تعاون ہو, کوآپریشن ہو, استحکام ہو, تو پھر ہندوستان کو ایک رول دینا چاہ رہے ہیں, ایک انہانس رول دینا چاہ رہے ہیں. تو پاکستان تو ہندوستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتا ہے, ہم تو امن سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارے جینوئن ایشو ہیں, جو آج مقبوضہ کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو بجھانا چاہتے ہیں, آپ اپنا کردار ادا کریں, اس سے آپ لا تعلق ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو 2 طرفہ معاملہ ہے, ہم اس میں میڈیٹ نہیں کر سکتے. تو دیکھیے جب آپ حلیف ہوتے ہیں, پارٹنرز ہوتے ہیں, تو پارٹنرز کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں صرف اپنی نہیں بتائی جاتی, ان کی بھی سمجھی جاتی ہیں. درست. مجھے یہ بتائیے گا ماریہ, جو یہاں پر بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت آسان سی بات ہے کہ امریکہ کیونکہ افغانستان میں ناکام ہو رہا ہے اس لیے اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیتا ہے. اچھا, کیا آپ کے خیال میں بات اتنی ہی سادہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور عزائم بھی ہیں کہ آپ کہیں کہ جی صرف پالیسی کا فیلئر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ بھارت کو جو ہے بالادستی حاصل ہو اس خطے کے اندر, وہ پاکستان کو کنٹین کرنا چاہتا ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چائنا کو بھی کنٹین کرنا چاہتا ہو. آپ سمجھتی معاملہ اتنا سہل ہے, اتنا سادہ ہے کہ جی اپنی ناکامیاں چھپانا ہے, اس کے علاوہ کوئی عزائم ہے ان کے؟ جی سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ امریکہ نے اس خطے کے 3 بڑے ملکوں کو ایک پالیسی کے تحت چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس میں پاکستان, ہندوستان اور افغانستان. ظاہر ہے تینوں ملک مختلف ہیں, تینوں ملکوں کی ترجیحات مختلف ہیں اور تینوں ملکوں کی امریکہ کے ساتھ روابط بھی مختلف ہیں. اس کے بعد دوسری طرف جہاں وہ افغانستان کے اندر جنگی اہداف کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو محدود سطح تک اپنی حکومت اور اپنے لوگوں تک یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ وہ افغانستان سے کامیابی یعنی کہ ممکنہ کامیابی کے ساتھ نکل رہے ہیں, نہ کہ ناقابل فراموش شکست کے ساتھ. دوسری طرف پاکستان کے ساتھ جو ان کی پالیسی تھی کیری لوگر برمن ایکٹ کے تحت, جس کے اندر وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جو کاوشیں کر رہے تھے اس کو ضم کرنا چاہ رہے تھے, یعنی کہ اس کو رکھنا چاہ رہے تھے, اور اس کی بنیاد کے لحاظ سے یعنی کہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے, وہ چیز انہوں نے دوبارہ دہرائی ہے ایف پیک کے کارنر سے. اور تیسری طرف ظاہر ہے جو بڑا کا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ افغانستان میں جنگ لڑتے رہ جاتے ہیں اور افغانستان میں پھنسے رہ جاتے ہیں اور افغانستان میں کوئی استحکام نہیں آتا اور اس کی جگہ اس خطے کے اندر
अंदर बड़ी तेज़ी से माशी तरक्की नज़र आती है, और उस माशी तरक्की के साथ साथ एक माशी तब्दीली भी नज़र आती है, और उसमें वो हिस्सा नहीं देते, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी नाकामी होगी, जिसमें CPEC, जिसमें पाकिस्तान का इस तमाम खित्ते की मुसीबत और इन तमाम मसाइल से बाहर निकलना, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल से भी बाहर निकलना। मारिया, मैं ज़रा ख़ता कलामी करूँगा अगर आप इजाज़त, मैं जो आपकी अहम बात जो अगर हम वक्फे के बाद सुन लें, क्योंकि यहाँ पर वक्त नाज़रीन हुआ है वक्फे का, और वक्फे के बाद जब हम आएंगे तो ज़ाहिर है कि मारिया सुल्तान साहिबा की जो वो है बात, हम वो भी सुनेंगे और ये भी बात करेंगे। क्या हम तनकीद तो करते हैं अमेरिका के ऊपर कि उसने ये किया वो किया, लेकिन हमारी अपनी हुकूमतों ने किस तरह से पाकिस्तान का केस लड़ा, क्या वो बिल्कुल दुरुस्त था या कुछ कोताही, कुछ खामी जो है हमारी अपनी भी है? हम बात करेंगे वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो टॉप 5 ब्रेकिंग। जनाब, टॉप 5 ब्रेकिंग में एक मरतबा फिर खुशामदीद बात हो रही है ट्रंप पॉलिसी की, और उस पर उसके जो पाकिस्तान पे असरात हैं उसकी। डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा हमें बता रही थी कि जो खतरात हैं। जी डॉक्टर मारिया। और ये तीसरा जो उनका सबसे बड़ा मसला जो आपने भी देखा कुछ अर्सा पहले, वो यही था कि हिंदुस्तान को किस तरह इस खित्ते में बालादस्ती के लिए फ़ौजी, अस्करी और माशी बालादस्ती हासिल करवा सकें। इसमें आपको जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल मतवातर जो है आपको गैर मुस्तहकम नज़र आई। इस वक्त जो अमेरिकन पॉलिसी आई है वो ऑल ऑप्शंस ओपन की पॉलिसी है, यानी कि वो हर तरह की सियासी, अस्करी, माशी हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेंगे अफगानिस्तान के लिए। दूसरा ये कि तमाम फैसले इस वक्त अमेरिका या वाशिंगटन नहीं करेगा, लेकिन अमेरिकन फ़ौजी कमांड जो अफगानिस्तान में मौजूद है वो करेगी। दूसरा जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है वो ये कि अफगान हुकूमत जो है ज़िम्मेदारी उठाएगी अफगानिस्तान के अंदर नेशन बिल्डिंग की, और हिंदुस्तान से ये कहा गया है कि वो हिंदुस्तान जो है अफगानिस्तान के अंदर स्टेट बिल्डिंग करे। अब जब ये तमाम तर माशी इक़दामात और सियासी इक़दामात उनके दरमियान जो फ़र्क हैं वो तमाम तर बातों का तयन जो है अमेरिकन फ़ौजी कमांड करेगी, तो ज़ाहिर है मसला थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर। मसला ये हो गया कि जनाब सियासी और सिफारती जो यही है कि दुरुस्त कह रही हैं आप। मैं ही कह रही कि इससे जब आप फौजी सोल्यूशन पे जाते हैं और सियासी और जो आपके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं उसके ऊपर तवज्जो नहीं होती, तो लगता है कि 16 बरस जंग हुई है और इसका कोई हल नहीं हुआ। मैं चलता हूँ शाह साहब की तरफ। शाह साहब, बात ये हो रही है, हम तनकीद करते हैं कि अमेरिका ने ये किया और अमेरिका वो कर रहा है। बात ये होती है कि हमारी हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 बरस में जब से नवाज शरीफ साहब बरसर इक़्तिदार आए, और उनको इस बात की भी अल्लाह मियां ने तौफीक नहीं दी कि ये वज़ीर ख़ारजा जो है नॉमिनेट कर दें। आपके ख्याल में इनका अपना, हमारी हुकूमत का कितना कसूर है कि इसने पाकिस्तान का केस सही तरह से बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे आर्टिकुलेट नहीं किया? जी शाह साहब। देखिए, जब आपके पास फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर नहीं होगा और आपके वज़ीर आज़म जिनकी प्लेट में बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, ही हैज़ हिज प्लेट फुल, वो ये कलमदान अपने पास रख लेंगे और वक्त नहीं दे पाएंगे, तो फिर आपकी वकालत जो है वो नहीं हो पाएगी। आप अपना नुक्ता नज़र उस तरीके से इंटरनेशनल फोरम्स पर उजागर नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि 4 साल ये खला रहा। पूरी कौम कहती है भाई किसी को लगा दो, अपनी पसंद के बंदे को लगा दो, आपके पास बहुत से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर आप देखें कि पिछले साल 1.5 साल से पूरी हुकूमत की जो तवज्जो है वहाँ नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई अमेरिका में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे इंगेज था, उनसे बात करनी चाहिए थी। हम यहाँ लगे हुए हैं पैनामा केस में, पूरी काबीना बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में और दिफा किया जा रहा है अपना पैनामा केस में, जबकि यहाँ आपको फुल टाइम लोग चाहिए थे। अरे यहाँ पर एक और सवाल है शाह साहब, मैं आपसे ही करूँगा, मैं आप ही से ये सवाल करूँगा। तीसरी चीज़, मैं आपसे ये एक सेकंड जी फरमाइए। जी फरमाइए शाह साहब। मैं कह रहा था तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ अब इस बड़े नाजुक मरहले पर आपने सरताज अजीज़ साहब जो एक मंजे हुए सोबर आदमी हैं, उनको फॉरेन ऑफिस से उठा के प्लानिंग कमीशन भेज दिया, और ख्वाजा आसिफ जो अभी फॉरेन पॉलिसी के खदो खाल से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं है, अलिफ बे पे समझने में कुछ वक्त लगेगा, उनको आपने बिठा दिया। अब वो जाएंगे वाशिंगटन इंगेज करना। पहले तो खुद समझे ना, पहले तो वो खुद समझेंगे कि हालात हैं क्या। तो जो आदमी उनसे इंटरेक्ट करता रहा है, जो उनसे इंगेज करता रहा है आपकी सिविल साइड पर,
وہ اب موجود نہیں ہیں اور ایک نئے صاحب کو لے آئے جن کا مزاجن وہ ان کا جو کوئی اتنا ڈپلومیٹک قسم کا ان کا پاسچر اور ان کی لب و لہجہ وہ ہے ہی فینس نہیں ہے ان میں یہ جو ساری خارجہ چیزیں تعلقات کے لیے ہونا چاہتی کہ قابل غور میں ہیں. ایک اور تبھی چیز آج میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ذرا ضمنی سوال ہے اسی پہ جو آپ فرما رہے ہیں. بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے کہ اس حکومت نے یہ کام نہیں کیا، آپ کے خیال میں کیا یہ کرنا نہیں چاہتی تھی؟ ہمیں تو یہ احساس ہوتا ہے باہر سے دیکھ کر کہ حکومت کا جو ویژن ہے اور جو بھی یہ جس طرح سے دیکھتے ہیں افغان پرابلم کو یا بھارت کے ساتھ تعلقات کو، وہ پاکستانی اداروں کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں انہوں نے وہ پہل کاری نہیں دکھائی، وہ رول ادا نہیں کیا کہ جو حکومت وقت کو کرنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، ان کا کردار سب کو پتہ ہے کس طرح سے وہ تنقید کرتے رہے اداروں پہ. کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ ملک سے باہر جائیں گے، امریکہ 2 روز کے بعد جا رہے ہیں، تو کیا یہ جو ہے پاکستان کا کیس صحیح طرح سے اس کی ترجمانی کریں گے؟ ماضی میں کیا نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں پاکستانی کیس کی ترجمانی؟ یہ بھی تو سوال ہے نا شاہ صاحب جی. دہشت گردی کی لڑائی میں پاکستان کی افواج کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. میں بات مکمل کر لوں؟ جی پلیز. پاکستان کا ایک بڑا اس میں کلیدی رول ہے پاکستان کی افواج کا. اب آپ جانتے ہیں اور بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب جو ہمارے موجودہ وزیر خارجہ ہیں، ان کا پاکستان آج کے بارے میں اور اس ادارے کے بارے میں جو یہ کچھ کہتے رہے ہیں، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ کوارڈینیشن کیسے ہوگی؟ اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ اس معاملے پر سول ملٹری کوارڈینیشن بہت ضروری ہے. تبھی آج ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور فی الفور ایک ملک میں جمہوریت ہے، جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بنائیں اور آ کے بتائیں کہ یہ جو پالیسی آئی ہے اس پہ حکومت کا نقطہ نظر کیا ہے، اور پوری قوم کو اعتماد میں لیں، پوری قوم کو ایک پیج پر لائیں تاکہ ہم یہاں ہو کر ایک قومی موقف جو ہے امریکہ کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھیں. درست. ماریہ صاحبہ یہ جو بات کریں شاہ صاحب کے جی، ایک کنسنسس اتفاق رائے ہونا چاہیے، اور نہ صرف سول ملٹری بلکہ تمام جو ہمارے جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے درمیان ایک کنسنسس ہونا چاہیے. کچھ اس پہ کوئکلی کہیں کیونکہ ہمیں وقفے پہ جانا ہے، اگر جواب مکمل نہیں ہوتا ہم دوبارہ آپ سے بات کریں گے. جی ماریہ. دیکھیں میرے خیال سے کچھ معاملہ ہمیں سیاست سے بالا تر رکھنے چاہیے جہاں قوم سلامتی کی بات آتی ہے، اور وہاں سے ہمیں ذاتیات سے بھی تھوڑا سا دور رہنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ کیا وہ قابل ہیں یا نہیں. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس وقت وہ آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمیں اپنے تمام تر فیصلے ایک طرف رکھ کر پاکستان کے مفادات اور پاکستان کی سلامتی کو آگے لے کے جانا چاہیے. ہمیں یقینی طور پر یکسبا ہونا چاہیے. آپ کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے اور آپ کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹیز ہیں ان کے ذریعے بھی یہ بات جو ہے واضح کرنی ضروری ہے کہ پاکستان اس کے اوپر نہ سیاسی نہ عسکری طور پہ کوئی فرق سمجھتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے تحفظات معاملات کے اوپر بات کی. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ، ناظرین یہاں پر لیتے ہیں وقفہ. میں بہت شکریہ ادا کروں گا شاہ محمود قریشی صاحب کا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا پروگرام میں. پروگرام کے بعد جب ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ماریہ سلطان ساتھ ہوں گی، ساتھ رہیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 شو ٹاپ 5 بریکنگ. جناب، ٹرمپ پالیسی پاکستان کے لیے ایک نیا امتحان ہے، اور ہم وقفے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے، اور اس میں ڈاکٹر ماریہ نے ایک بات بہت اچھی کی کہ جب چیلنجز ریاستوں کے سامنے بہت بڑے آتے ہیں تو ہونا ہی چاہیے کہ آپ اپنے جو اختلافات ہیں ان سے بلند ہو کے سوچیں. آپ قومی اس میں ایک بڑے ایشوز کے اوپر آپ جو ہیں سب متحد ہو جاتے ہیں، لیکن ہماری یہ بدقسمتی یہ ہے کہ شک و شبے کی جو چادر ہے وہ بہت زیادہ گہری ہے. اور یہ جو ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے پاکستان کا کیس مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا چاہیے تھا بین الاقوامی فورمز پہ بشمول مطلب ہے اپنے دو طرفہ تعلقات میں، ہمیں وہ نظر نہیں آیا. اور پھر وہ بھی کوسچن مارک ہے کہ جناب جس طرح کے اب وزیر خارجہ صاحب کو تعینات کیا گیا تو وہ کیا اس جو ذمہ داری ہے ان پر اس پہ پورے اترتے ہیں، وہ پاکستان کا کیس پیٹ کریں گے نہیں کریں گے. ڈاکٹر ماریہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر آپ ذرا سا دیکھیں پچھلے 1-2 ماہ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں کہ حزب المجاہدین کے جو چیف ہیں سید صلاح الدین صاحب کو امریکہ نے عالمی دہشت گرد قرار دیا، اور دنیا جانتی ہے کہ جی بہت ہی اسپیسیفک ایک ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، اور وہ ہے کشمیر اسپیسیفک ہے، ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل کو سپورٹ کر رہے ہیں. اسی طرح حزب المجاہدین کو بھی پچھلے دنوں دہشت گرد قرار دیا گیا. آپ نہیں سمجھتی کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر یہ پاکستان کی بہت بڑی ناکامی تھی؟ کیونکہ ماضی میں بھی تو حزب المجاہدین تھی، ماضی میں بھی تو کشمیر میں جد و جہد ہو رہی تھی. تو کیا یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جناب ہماری گورنمنٹ نے اس طرح سے کیس نہیں لڑا، یہ ان چیزوں کا ثبوت نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ جی
دیکھیں جو حزب المجاہدین کو امریکہ کی طرف سے ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے قرار دیا گیا ہے، یہ جہاں ہماری کمزوریاں ضرور ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا باریک بینی سے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیوں ہوا. یہ اس لیے ہوا کیونکہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا جو 1999 میں کیا گیا، جس کا نام ہے نیکسٹ اسٹیپ فار اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اس کے تحت اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ امریکہ اور ہندوستان اپنے درمیان نہ صرف جو ہے باہمی تعاون کے اندر اضافہ کریں گے، لیکن جو دہشت گردی ہے اور ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے، اس کے علاوہ علاقائی خطے کے لحاظ کے ساتھ ساتھ ڈیفنس ٹیکنالوجی اور ڈیفنس ٹرانسفارمیشن، یعنی کہ ان تمام شعبوں میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ آگے چلیں گے اور ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ ایک دوسرے کو ساتھی بنائیں گے. تو یہ آپ کو ان کا پرسپیکٹو نظر آتا ہے. نہیں بات یہ میں آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، میں بالکل ہم اس سے آگاہ ہیں. ماریا میں یہ عرض کر رہا ہوں، ماریا ذرا سا میں خطا کلامی کروں گا. ایک بات کہنا چاہوں گی، ایک منٹ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے، میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی. جی پلیز. ایک چیز میں کہنا چاہوں گی، اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو حزب المجاہدین ہے اس کے اوپر آپ کا موقف برقرار رہے گا، کیونکہ جو لوگ جنگ آزادی یا تحریک آزادی کا حصہ ہوتے ہیں، ایک وقت ضرور آتا ہے جب آپ عسکری حربوں سے سیاسی حربوں پہ جاتے ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو تو امریکہ کے اندر جو سول جنگ کی گئی تھی اور جس میں نارتھ یا ان کا شمال باہر نکلا اور اس کے بعد امریکن کانسٹیٹیوشن کی بیس بنی، یا ماؤ زیدونگ کی وجہ سے آج جو ہے چین ایک آزاد ریاست ہے. یہ تمام تر جو بین الاقوامی اصول ہیں تحریک آزادی کے، وہ آج مختلف ہوتے ہیں. آپ کو ڈپلومیٹکلی بہت کچھ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں اور بہت سارے رشتے ہیں جن کی بنیاد اور جن کی جو اصل بیس ہے وہ کچھ اور ہے. درست، آپ نے بالکل درست کہا ڈاکٹر ماریا، اور یقیناً یہ بات ہے کہ وہ جو کانٹیکس ہمیں سمجھنا چاہیے، اور کانٹیکس یہی ہے کہ جو جس طرح سے تعلقات بڑے بھارت کے ساتھ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹھیک ہے وہ ہو رہے ہیں، پاکستان کی اپنی خارجہ پالیسی کس سمت میں جاری اور وہ کس طرح سے ان ڈیولپمنٹس کو کاؤنٹر کری، یہ خود بہت بڑا سوال ہے. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے خورشید محمود قصوری صاحب نے، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں، ان امور پہ کہتے ہیں نا بے انتہا ان کی گہری نظر ہے. خورشید قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر نے جس طرح سے پاکستان پہ الزامات کی بوچھاڑ کی، ان کا رویہ جو تھا بالکل دھمکی آمیز ہے، اور آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، کیا راستہ پاکستان کو اپنانا چاہیے؟ جی جناب. جی ہاں، انہوں نے جو دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا ہے بہت افسوسناک ہے، اور ایک امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے، ایک سپر پاور ہے، اس کو اس قسم کی زبان زیب نہیں دیتی. لیکن بہرحال ان کا جو طریقہ کار ہے بات چیت کرنے کا، وہ اپنے ملک میں بھی جیسے بات کرتے ہیں، وہ زیادہ کوئی اس میں ڈپلومسی یا سوفسٹیکیشن نہیں ہوتی، وہ اسی قسم کی جھٹکانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں جیسی انہوں نے کی ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں دھمکی آمیز ان کا جو رویہ ہے، پاکستان جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اپنے دوستوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، جن میں خاص طور پہ ترکی ہے، چین ہے، سعودی عرب ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں لازمی ہے کہ ہم ان کو کانفیڈنس میں لیں، اور سعودی عرب کو خصوصی طور پر کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات بہرحال بہت اچھے ہیں. اور یہ ثابت بھی ہوا پچھلے دن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں گئے سعودی عرب کے بادشاہ کی دعوت پہ، اور جہاں دنیا کے مختلف ممالک کے وزراء اعظم یا صدور موجود تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک کلیدی رول ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کے سعودی عربیہ کے پرانے تعلقات ہیں، باوجود ان مس انڈرسٹینڈنگز کے جو پچھلے دنوں پیدا ہوئیں. لیکن وہ میں سمجھتا ہوں ایک حد تک، جب ہم نے یمن میں کہا کہ ہم فوج نہیں بھیجیں گے، لیکن وہ ایک حد تک میں سمجھتا ہوں اوور کم بھی ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان آرمی کا اور آئی ایس آئی کا مجھے ماریا صاحبہ یہ فرمائیے گئی. تو جو قصوری صاحب نے کہا کہ بالکل ایک درست سمت کی طرف اشارہ ہے کہ جی آپ دیگر جو ممالک ہیں ان سے اپنے جو ہیں تعلقات کو استعمال کرتے ہیں اور نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی سعودی عرب کا جو کلاؤٹ ہے یا ان کی جو دوستی ہے امریکہ کے ساتھ، آپ کے خیال میں مدد دے گی اس اسٹیج کے اوپر؟ جی
جی یقینی طور پہ دے گی، کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی پہلی دفعہ ایک عجیب صورتحال ہے جہاں امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن حکومت کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے، اور اس جنگ کے اندر اس کی بنیاد اس بات پہ ہے کہ امریکن حکومت کے تعلقات روایتی طور کے اوپر اس خطے میں سعودی عربیہ، پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ تھے، لیکن امریکن ایڈمنسٹریشن ہے جو پہلے والی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ چاہتے تھے کہ ایران، افغانستان اور ہندوستان کو امریکہ کا پارٹنرز بنائیں، اور اسی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی، جو امریکہ کی جو ترجیحات تھیں اس خطے میں، وہ بڑی ریپڈ تھیں اور بڑی مختلف تھیں۔ اس وقت سعودی عربیہ کی وجہ سے آپ بڑی حد تک اچھا ماریہ، کیونکہ مجھے آپ سے ایک اور میں چاہوں گا کوئکلی اگر آپ اس کا جواب دیں۔ دیکھیں بعض اوقات تاریخ میں ایسے دور بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ریاست کچھ بھی کر رہی ہو، وہ صحیح کر رہی ہو، لیکن جو بڑی طاقت ہے، جو غالب قوت ہے، وہ کہتی جی آپ میں یہ کیڑے ہیں اور ہم اس کو درست کریں گے۔ آپ کے خیال میں امریکہ کیا اس سٹیج پر آ گیا کہ پاکستان کچھ بھی کر لے، کتنی ہی قربانیاں دے لے، کتنے ہی ان کے مدد کر لے، لیکن انہیں ہم غلط نظر آئیں گے؟ جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو انہوں نے افغانستان کی پالیسی دی ہے وہ آل آپشنز اوپن کی پالیسی دی ہے۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ خطرہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے، جو پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں، چاہے ڈرون حملہ ہو یا ہندوستان کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ پاکستان کے اوپر کسی قسم کی در اندازی کرے۔ آپ کو اس سے محتاط رہنا پڑے گا، اور نہ ہی جو افغانستان کی حکومت کی طرف سے آپ کے خلاف دہشت گردی رائٹ، بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں ساتھ دیا۔ ہم چلتے ہیں خورشید قصوری صاحب کی طرف۔ خورشید صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا یہ جو نئی امریکی افغان پالیسی ہے، اس میں جس طرح بھارت کو ایک غلبہ دیا گیا ہے خطے کے اندر، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھارت کو کھلا ہاتھ مل جائے گا اور پاکستان کیا کاؤنٹر کر سکتا ہے اس سلسلے میں؟ جی بھارت کی کوشش چاہے ہو، لیکن بھارت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھارت اس علاقے میں پھر اکیلا ہوگا۔ کیا بھارت میں یہ سخت ہے کہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ کرے؟ ہاں، اکنامک اسسٹنس بھی بڑے عجیب طریقے سے مانگی گئی ہے ٹرمپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ بھارت کو بھی انہوں نے یہ تو ٹھیک ہے، ایک طرف کہا کہ بھئی ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور کوئی بڑی سیکرٹ انہوں نے نہیں بتائی، وہ تو کینیڈی کہہ رہا ہوں، یہ پریزیڈنٹ کلنٹن کے دور سے یہی چلا آ رہا ہے، کلنٹن اور بش اور اوباما۔ لیکن انہوں نے بڑی عجیب بات یہ ساتھ کیا کہ بھئی آپ نے بڑے پیسے کمائے ہیں امریکہ سے تجارت میں، تو برائے مہربانی اس کی ترجمہ یہ ہے کہ آپ خرچ کریں جا کے پاکستان میں۔ کیا یہ بہترین طریقہ تھا بھارت کو ایڈریس کرنے کا؟ لیکن اسی طرح ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ پاکستان کو ڈیفینیٹلی سوٹ نہیں کرتا تھا کہ ہندوستان کا افغانستان میں عمل دخل بڑھے۔ اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے، پہلے دن سے جب وہ پشتونستان کا سٹنٹ کھڑا کیا گیا، اور میں سٹنٹ کی ٹرم جان بوجھ کے یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ ٹرم ہے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اپنی ویب سائٹ پہ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پشتونستان سٹنٹ ایک ایسا سٹنٹ تھا جو کہ رائل فیملی آف افغانستان نے پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلے دن سے ان کو بھارت کی پشت پناہی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ افغان عوام اور پاکستان کے عوام آپس میں ان کے اتنے قریبی تاریخی، تمدنی، مذہبی تعلقات ہیں کہ باوجود گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹینشن کے وہ قائم و دائم رہے ہیں، باوجود بوقتی جب مس انڈرسٹینڈنگ ضرور اس میں ہوئی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغان مہاجرین کی طرف جو ہمارا رویہ ہے وہ بہت مختلف ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بھی فرمائیے گا، جو میرے خیال میں آخری سوال ہے، کہ یہ جو دراڑ پڑ گئی ہے پاک امریکی تعلقات میں، آپ کیا سمجھتے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ پچھلے 10 سال سے کیوں اتنی گراوٹ آ رہی ہے؟ ہمارے دور میں بہت مشکلات تھیں، لیکن تعلقات بہت اچھے تھے، بہت قریبی تھے۔ بلکہ آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ باوجود اس کے کہ ہم نے امریکن پالیسیز کئی مرتبہ ان کی مخالفت کی، مثلا عراق پہ جو حملہ کرنا چاہ رہا تھا اور جو اس نے کیا، ہم نے اس کی ڈٹ کے مخالفت کی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں۔ ایران کا جو نیوکلیئر ایشو ہے اس پہ بھارت ڈر گیا اور بھارت نے اپنا ووٹ تبدیل کیا اور ایران کے خلاف ووٹ دیا IAEA میں۔ پاکستان نے وہ ایسا نہیں کیا، باوجود اس کے کہ ہم امریکہ کا قریب اتحادی تھے، ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی بہتر تھی اور ہم ایک انڈیپینڈنٹ پوسچر اور پوزیشن اڈاپٹ کی تھی پاکستان کے قومی مفاد میں۔ ہم نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ وہ ویسے تعلقات نہیں کریں گے جو بش انتظامیہ چاہ رہی تھی۔ ہم نے پاکستان ایران گیس پائپ لائن پکی فیصلہ کیا کہ ہم بنائیں گے،
اور ہمارے دور میں تقریباً وہ معاملہ کلیئر ہو گیا تھا. اس کے بعد کی حکومتوں نے آ کر ڈیلے کی ہے. اور آپ کی بات جو میں سمجھ سکا ہوں بالکل ٹھیک ہے. جو سوال کے پس منظر میں آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومتوں نے مس مینج کیا ہے, چاہے ہمارے بعد پیپل پارٹی کی حکومت آئی, اس کے بعد نون لیگ کی, تو یہ کیا مس مینج کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ پرو ایکٹیو فارن پالیسی نہیں رکھی, اور میاں صاحب کے دور میں تو خیر فارن منسٹر بھی نہیں تھا. تو بہرحال اس کی بہت ضرورت تھی کہ آپ باوجود اس کے کہ اپنی آپ انڈیپینڈنٹ پوسچر رکھتے, امریکہ سے تعلقات ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے. جناب بہت شکریہ قصوری صاحب, آپ نے ہمارا پروگرام میں ساتھ دیا. ناظرین, بات یہ کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان پر امریکی دباؤ جو ہے وہ بڑھے گا, اور ایسے وقت میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ ہماری جو سول ملٹری تعلقات ہوں وہ ایک صفحے پر ہوں. اور یہ جو غلط فہمیاں ہمیں نظر آتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہیں ان کو ہی یہ بار اٹھانا پڑتا ہے کہ جب پاکستان پہ کوئی مشکل آئے تو اس کا ڈپلومیٹک لہجے میں بھی جواب دیں, بیان بھی دیں, اور سرحد کے اوپر بھی جائیں. تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. سویلین حکومت کو اپنا جو بوجھ ہے وہ اٹھانا چاہیے, اور جو ایک سیکورٹی پیراڈائم ہے, نیشنل سیکورٹی پیراڈائم, وہ ہمارا سول ملٹری انسٹیٹیوشنز کا ایک ہونا چاہیے. جب تک یہ ایک نہیں ہوگا پاکستانی مفادات کو صحیح طرح سے ہم ان کو سیکیور نہیں کر سکتے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.